امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان موعدہم لجہنم اجمعین، ان موعدہم اجمعین لجہنم لہا سبعۃ ابواب وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ وقالت فاطمة علیہ السلام فی خطبتها الفدکیہ فی تضاعیفها، فرأى الأمم فرقا فی ادیانها اکفا علی نیرانها، عابدة لأوثانها منکرة للہ مع عرفانها، فعنار اللہ تعالی بأبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمها، وکشف عن القلوب بہمها، وجل عن الابصار غممها، وقام فی الناس بالہدایہ، وانقذهم من الغوایا، وبصرهم من العمایا، وہداهم الى الدین القویم، ودعاهم الى الصراط المستقیم، ثم قبضه اللہ الیہ قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ انتع بهذه الدار فی راحہ، قد حف بالملائکة الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار، صلی اللہ علی ابی نبیہ وامینہ وخیرتہ من خلقہ وصفیہ ورضیہ، والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ سورہ ہجر کی آیہ کریمہ ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لہا سبعۃ ابواب وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ یہ دو آیتیں اور سورہ ہجر کی آیتیں ہیں۔ سورہ ہجر کلام پاک میں 15واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی قرأت کے سلسلے میں علماء نے بہت زیادہ سفارش کی ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کے کچھ فائدے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں جو اس سورہ کو پڑھے گا، اگر خواتین ہیں تو خواتین کے لیے ہے کہ اس سورہ کو اگر وہ پڑھیں تو بچے کی جو غذا ہے شیر مادر، پروردگار عالم اپنی قدرت سے انہیں بچے کو دودھ پلانے کے لیے غذا فراہم کر دے گا۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ پلانے سے خواتین کمزور ہو جاتی ہیں، ماؤں
میں ضعف محسوس ہوتا ہے اور مائیں دودھ پلانے سے گریز کرتی ہیں، حکم ہے کہ اس سورے کو پڑھیں، پروردگار عالم ڈبے کے دودھ پلانے سے اسے بچا لے گا۔ کسورا لبنھا، پروردگار عالم بچے کی تربیت کی خاطر وہ مخزن شیر میں بچے کی غذا اتنی مقدار میں کہ بچہ سیر و سیراب ہو جائے عنایت فرمائے گا اس سورے کی برکت سے۔ اس سورے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس سورے کو کسی برتن پر لکھ لیا جائے اور اس کے بعد اسے پیا جائے تو جسمانی امراض بھی دور ہوں گے، اور اگر اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لیا جائے اور اپنے ساتھ رکھے، جیب میں رکھے، بازو پہ باندھ لے، بہرحال اپنے ساتھ ہونا چاہیے، اور جس بزنس میں وہ مشغول ہے اس بزنس میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ تو روایت بتاتی ہے کسورا کسبہ، اس کی کمائی بڑھ جائے گی اور خرید و فروخت اس کی بہتر سے بہتر ہوگی۔ وَيُحِبُّ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ، لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ اسی سے معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، بزنس اسی سے کرنا چاہیے۔ اس سورے کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے، لیکن آپ لوگ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ فائدہ ایسے ہی نہیں ملنے والا ہے۔ اس سورے کو ترجمے کے ساتھ اس کے مطالب کو، اس کے معانی کو، مفاہیم کو سمجھیں، اور اس کے بعد یہ سمجھنا عمل کے لیے ایک مقدمہ بنے اور اس کے بعد عمل کریں۔ اب اگر یہ مقدمہ عمل بن گیا، سورے کو پڑھا، اس کے مطالب کو سمجھا، دیکھا کہ اللہ نے اس سورے کے اندر ہمیں کیا احکام دیے ہیں، کیا کیا دستور ہمیں عنایت فرمائے ہیں، کن کن باتوں کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں اللہ نے بچنے کے لیے فرمایا ہے، ان پہ عمل کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ سورہ پورا اپنا فائدہ اس شخص کو عطا کرے گا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو کہ آیت نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 44، دو آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اور ان آیات کے ساتھ ساتھ میں نے خطبہ فدقیہ جو جناب زہرا نے مسجد نبوی میں مہاجرین و انصار کے سامنے خطبہ دیا تھا، اس کا بھی ایک اقتباس اسی آیت کے ساتھ پڑھا ہے۔ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک فقرے کو واضح کروں، لیکن یہ آپ لوگ کے ذہن میں تو ہوگا کہ فدق یہ حکم الہی سے، حکم رسول سے جناب فاطمہ کے پاس آیا ہے، اور یہ جو فدق آیا ہے جب حکم خدا و رسول سے آیا ہے تو یہ کوئی میراث نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ ایک ہبہ ہے، ایک اس کو عربی میں کہا گیا نہلہ، ایک ہبہ، ایک تحفہ، ایک ہدیہ، عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دربار میں تشریف لے گئیں تو آپ نے سیدھے سیدھے یہ نہیں فرمایا یہ پیغمبر نے یہ جو فدق ہمارے پاس آیا ہے در حقیقت پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی پراپرٹی ہے، لہذا پراپرٹی تو اولاد کو ملنا چاہیے، میں اولاد میں ہوں، یعنی میں اولاد ہوں، لہذا مجھے ملنا چاہیے، اس عنوان سے نہیں۔ پہلے تو یہ اللہ و رسول کی جانب سے مجھے دیا گیا ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نہلہ ہے،
ایک عطیہ پروردگار ہے۔ جب دشمنوں نے، مد مقابل نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، یہ ہدیہ، یہ ہبہ، یہ عطیہ واپس نہیں ہوگا، جب انکار ہوا ادھر سے تو آپ نے اب میراث والی بات چھیڑی، کہا چلیے اس راستے سے نہیں دے رہے ہو تو ہر باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے باپ کی جائیداد کی مالک ہوتی ہے، میں اس راستے سے بھی مالک ہوں۔ اگر میرا وہ عطیہ جو پیغمبر نے دیا تھا لے لیا ہے تو جائیداد والا مسئلہ تو اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ فدق والا مسئلہ کس سال واقع ہوا ہے؟ سن 7 ہجری، جنگ خیبر کے بعد فدق کا مسئلہ پیش آیا ہے، اور یہ مسئلہ فدق والا آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیغمبر نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، اور پیغمبر علی کو لے کر گئے اس قلعہ میں کہ جو یہودیوں کا قلعہ تھا، قلعہ کے پاس گئے، اور جب وہاں پہنچے تو مولائے کائنات سے فرمایا کہ میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ۔ مولائے کائنات رسول خدا کے شانے پر سوار ہوئے، پھر دیوار قلعہ پہ چڑھ گئے اور چڑھ کے وہیں سے اذان دینا شروع کر دیا۔ یہ اذان کے فقرات تمام نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی صورت سے لڑنا نہیں چاہتے، جو ہمارے پاس ہے فدق ہم اسے آپ کو اپنی مرضی سے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ ایک روایت کی روح سے اس انداز سے ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات نے جا کے اس طرح سے پیغمبر سے فرمایا کہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، چنانچہ اسی پہ معاملہ ہوا اور باقاعدہ تحریری طور پر ہوا۔ اس فدق کو جب زہرہ کے حوالے کیا گیا تو سالانہ بعض علماء فرماتے 10,000 دینار، بعض کہتے 4,000 دینار اس سے آمدنی تھی۔ لیکن آپ جناب زہرا کی پوری زندگی کو دیکھیے اور پھر اس سال کے بعد کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے۔ سن 7 ہجری کے بعد کی زندگی کم از کم 3 سال اور کچھ کم و بیش اپنے بابا کے ساتھ تو رہیں۔ اس زندگی کو دیکھ لیجئے، کیا بہترین لباس پہنا، کیا بہترین غذا کھائی، کیا کسی غریب کو ترجیح نہ دے کر اپنے آپ کو اس پہ ترجیح دی ہو، کھانے میں، لباس میں، زندگی میں نہیں، ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن جب کسی کے دل میں عداوت بیٹھ جاتی ہے، اور اگر یہ عداوت ظرف کے ناقابل ہونے کی بنیاد پہ ہو، ظرف اگر لیاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس اعتبار سے اگر کسی کے ظرف میں دشمنی بیٹھ جائے تو پھر یہ دشمنی نہیں نکلتی، چونکہ ظرف کے اندر محبت اہل بیت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ محبت اہل بیت کی صلاحیت کے لیے ویسا ظرف بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اہل بیت کی محبت، علی و فاطمہ کی محبت، ائمہ طاہرین اور آل محمد کی محبت ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، پہلے اس کے اعمال کو پرکھا جاتا ہے، اس کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے۔ ایمان ڈاواں ڈول ہونے والا تو نہیں، چند روزہ تو نہیں، کچھ دنوں کا عارضی ایمان تو نہیں،
ایمان ایسا ہو جو کہ مستقر ہو، ثابت ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے اچھے عمل انجام دیے ہیں، تو جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل انجام دیے، ایمان میں پختگی، اعمال صالحہ بھی اچھے اعمال بھی، یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھا ہو جائیں، ایمان اور عمل صالح، آیت نے بتایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب خداوند عالم ان کے دلوں میں علی اور آل علی کی محبت کو بیٹھا دے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یوں ہی ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ میں ہر ایک کو محبت علی دیتا ہوں۔ ہاں، اس آیت کے ذیل میں روایت نکالیے، دیکھیے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل انجام دیے، تو بس کامیاب ہو جانا چاہیے اس کو، تو سیدھے جنت جانا چاہیے اس کو، تو اعمال صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیا کمی ہے؟ اللہ کہتے سیجعل، ان قریب قرار دے گا، سیجعل الرحمن، خدائے رحمان، خدائے مہربان قرار دے گا، ودا وہی ہے جو مودت سے نکلا ہے۔ مودت تو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، آئے مودت ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کے معنی کیا ہے؟ محبت، شدید محبت۔ علی کی محبت آسانی سے نہیں حاصل ہوتی ہے، ایمان پرکھا جاتا ہے، اچھے اعمال پرکھے جاتے ہیں، تب یہ مودت ملتی ہے۔ ود کے معنی مودت کے ہیں، محبت کے ہیں۔ چیونٹی جس کے بارے میں ہم لوگ قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سورہ بھی ہے چیونٹی کے نام کا۔ کیا ہے سورہ؟ سورہ نمل۔ نمل یعنی چیونٹیاں، نملتن یعنی ایک چیونٹی، چیونٹیوں کا ایک سورہ ہے۔ چیونٹی جناب سلیمان کا جب لشکر گزر رہا تھا، تو ایک مرتبہ چیونٹیوں کے سردار نے تمام اپنے ماتحت چیونٹیوں کو حکم دیا کہ ادخلوا فی مساکنکم، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ لشکر تمہیں کچل دے گا، لہذا اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ اچھا، سلیمان وہ ہیں، اور ہمارے ہر نبی اور امام کی خصوصیت ہے کہ انہیں ہر ایک کی زبان معلوم ہے۔ فوراً یہ بات ہواؤں سے پہنچ گئی جناب سلیمان تک۔ سلیمان نے حکم دیا علی بالنمل، ابھی چیونٹی کو حاضر کیا جائے۔ اس چیونٹی کو حاضر کیا گیا، سامنے ہے، اور نبی خدا اس چیونٹی سے کہہ رہے ہیں کیا اللہ کا نبی ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ کا نبی ظلم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا نبی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی نبی کی شان و شوکت ہی الگ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا لشکر گزر رہا ہے، لشکر سے تو ہمیں خطرہ ہے، آپ سے تھوڑی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہی ہو رہی تھی، ایک مرتبہ چیونٹی نے، چونکہ ہم کو ساری باتیں نقل نہیں کرنا ہے، چیونٹی نے نبی خدا سے پوچھ لیا۔ نبی خدا کون ہے؟ سلیمان سے پوچھ لیا، اے سلیمان آپ یہ بتائیے، آپ نبی ہیں، آپ کے والد نبی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے حروف کیوں زیادہ ہیں، اور آپ کے والد کے نام میں حرف کم کیوں ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے داؤد اور آپ کا نام ہے سلیمان،
سلیمان میں جو ورڈز ہیں سین اور لام اور یہ اور میم الف نون اتنے ہیں، اور آپ کے والد کا نام ہے داؤد، یعنی دال الف واو دال، بس یہ 4 حرف، اور آپ کے نام میں اتنا حرف. چونکہ ہمارے یہاں خاص طور پر ائمہ کے یہاں اور قرآن کی زبان میں جتنے حرف بڑھتے جائیں گے اتنی فضیلت بڑھتی جائے گی، جتنے حرف بڑھتے جائیں گے اتنی فضیلت بڑھتی جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، جتنے حرف بڑھتے جائیں گے معنی بھی بڑھتا جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے حرف زیادہ کیوں اور آپ کے والد کے نام کے حرف کم کیوں؟ تو ظاہر ہے کہ جناب سلیمان ہمارے درمیان کے تو رہنے والے تھے نہیں، وہ چاہ بھی رہے تھے کہ فضیلت واضح ہو. میں اگر بیان کروں تو وہ بات نہیں، اگر کوئی اور بیان کرے تو اس کی عظمت ہے، سب لوگ سنیں گے، پورا لشکر سنیں. حضرت نے فرمایا کہ تم ہی بیان کرو، تم ہی بتاؤ کیوں میرے نام میں حرف زیادہ ہیں اور میرے باپ کے نام میں حرف کم ہیں. کہا سنیے، آپ کے باپ کا نام بڑا ہے، آپ سے بھی بڑا ہے. آپ کا نام سلیمان اور آپ کے والد کا نام ہے داوا جرحہ بے ودن. پورا ایک سینٹنس ہے، داوا جرحہ بے ودن، یعنی انہوں نے اپنے زخم کا علاج ود سے کیا، محبت سے کیا. فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے زخم کا علاج علی کی محبت سے کیا. اب اس نام کو جو اتنا بڑا نام ہے اس کا شارٹ فارم ہے داؤد. اصل میں یہ بھی بڑا ہے، داوا جرحہ بے ودن، علی کی محبت سے دل کا علاج کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہاں عزیزو، تو عزیزو عمل ایمان اگر ہے تو پھر ان کی مودت، ان کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے، دلوں میں سما جاتی ہے. اب اگر ان کی محبت آ گئی، ان کی مودت آ گئی تو پھر یہ کبھی نکلنے والی نہیں ہے، چونکہ ظرفیت ویسی مل گئی جیسی ظرفیت کی ضرورت تھی. ظرف وہ ملا جس ظرف میں یہ محبت رہ سکتی ہے. ایسا ظرف جب مل گیا تو پھر محبت وہاں سے نہیں نکل سکتی. یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کو تازیانوں پر تازیانے ماروں اور یہ کہوں کہ میری محبت سے باز آ جاؤ تو کبھی بھی میری محبت سے باز نہیں آئے گا. لیکن ولو سبب تو دنیا بجماتها علی المنافق، لیکن اگر میں دنیا کو تمام ناز و نعمتوں کے ساتھ میں منافق پر انڈیل دوں تب بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا. اگر ظرفیت ٹھیک ہے تو ان کی محبت اس کے اندر سما جاتی ہے. جناب زہرائے مرضیہ کی ولادت ذرا غور کیجئے. ولادت کے وقت سے ہی، اس وقت سے اور خطبہ فدکیہ کو ذرا ملائیے. خطبہ فدکیہ میں اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتی ہیں اور اپنے بابا کی نبوت کی گواہی دیتی ہیں، اور یہ گواہی جناب زہرائے مرضیہ نے پیدا ہوتے ہی گواہی دی ہے.
کائنات میں قدم رکھتے ہی گواہی دی ہے، اور اسی وقت سے ہی بتا دیا کہ میرا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اس میں ہماری محبت سما جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فاطمہ پڑھتے ہیں نا، فاطمہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ فے الف تو میم ہے، نکلا کہاں سے ہے؟ یہ ورڈ آیا کہاں سے؟ فتم سے۔ فے تو میم فتم، فتم کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا، جدا کرنا۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے جدا کریں گی، اپنے چاہنے والوں کو ہر طرح کے شر اور برائیوں سے جدا کریں گی، اللہ کے عذاب سے جدا کریں گی۔ اسی لیے سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا لیں گی، جدا کر لیں گی۔ آئیے ولادت کے بارے میں چند جملے، اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی ذرا سی تشریح۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں۔ صرف خطبے ہی میں شہادت نہیں دے رہی اللہ کی وحدانیت کی، بلکہ وقت ولادت بھی دے رہی ہیں۔ صرف خطبے ہی میں اپنے بابا کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتی، بلکہ وقت ولادت بھی کرتی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جس وقت جناب خدیجہ مکہ میں تھی اور جناب زہرا شکم مادر میں تھی، جناب خدیجہ نے مکہ کی عورتوں کو اپنے گھر بلایا، لیکن ایک بھی عورت مکے کی خدیجہ کے یہاں نہیں آئی۔ آنا تو درکنار، کہیں اگر مڈبھیڑ بھی ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی تو سلام کی بھی روادار نہیں تھی، سلام تک نہیں کرتی تھی، نہ سلام نہ کلام، نہ کوئی تعلق نہ کوئی ربط، بالکل بائیکاٹ، جدا ہو گئی، ہر طرح سے تعلق کو ختم کر لیا۔ ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو جناب خدیجہ کا غم بڑھتا جاتا ہے کہ یہ عورتیں، مکہ کی عورتیں میرے پاس نہیں آ رہی ہیں، ولادت کے امور کیسے انجام پائیں گے؟ روایت بتاتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ شکم مادر سے زہرائے مرضیہ اپنی ماں خدیجہ سے باتیں کر رہی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں، پیغمبر اچانک آ گئے۔ پیغمبر نے دریافت فرمایا، من یحدثک یا خدیجہ، خدیجہ آپ سے کون بات کر رہا تھا اور آپ بات سن رہی تھیں، جواب دے رہی تھیں؟ فرمایا، الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، اور جب بھی ذرہ برابر غم طاری ہوتا ہے، کبھی افسوس لگتا ہے، لوگ عورتیں جب نہیں آتی ہیں تو مجھے وحشت محسوس ہونے لگتی ہے، تو یہ جنین مجھے مانوس کر دیتا ہے۔ فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل کھڑے ہیں میرے سامنے اور مجھے بشارت دے رہے ہیں کہ انہا انسا، یہ ایک بچی ہے، ایک بچی ہے، اور پروردگار عالم اس بچی کے ذریعے سے میری نسل کو قیامت تک بڑھائے گا۔ اس بچی سے ائمہ وجود میں آئیں گے۔ باتیں ہو رہی ہیں، خدیجہ کافی حد تک مطمئن ہوئیں،
لیکن وہی افسوس کہ کوئی آ نہیں رہا۔ وقت ولادت قریب آیا، دیکھا کہ چند خواتین دروازہ کھلا اور تشریف لے آئیں۔ ان خواتین کی زبان پہ ایک جملہ ہے، انا رسول ربک لا تحزنی، اے خدیجہ غم نہ کرنا، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انا سارا، میں سارا ہوں، اور یہ آسیہ ہیں، یہ شعیب کی بیٹی صفورہ ہیں، اور یہ مریم ہے۔ تعارف کرایا، ولادت کے سارے امور انجام پائے۔ اس کے بعد ان آنے والی خواتین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے نہلایا۔ جب آب کوثر سے نہلایا، ثم سلمت علیہن، ایک ایک کو سلام کیا، نام لے لے کر سلام کیا۔ اے سارا تم پر میرا سلام، اے مریم تم پر میرا سلام، اے صفورہ تم پر میرا سلام، اے آسیہ تم پر میرا سلام۔ ثم استنطقت، پھر ان لوگوں نے زہرا سے فرمایا کہ آپ کچھ کلام فرمائیں، کچھ بولے۔ فنطقت بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمدا عبدہ ورسولہ سید الانبیاء وان بالی سید الاوصیاء، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد ہیں۔ اور اس کے رسول ہیں، اور انبیاء کے سید و سردار ہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اور میری نسل میں اللہ نے ائمہ کو قرار دیا ہے۔ فوہکنا، ساری عورتیں خوشحال ہوئیں، اور پھر جنت میں جنتیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور پیغمبر بے انتہا خوش ہوئے۔ پیغمبر کی نسل کوثر ہے، کوثر جناب زہرا کو فرمایا گیا ہے، قیامت تک یہ نسل چلے گی۔ اور آج بھی دشمن جو پیغمبر کو ابتر کہتے تھے، لاولد کہتے تھے، خود لاولد ہو گئے، ان کی نسلیں تمام ہو گئیں۔ ہاں، اور جو لاولد کہتے تھے ان کی نسل تو تمام ہوئی، جو عداوت و دشمنی رکھتے تھے اور بڑے نامور بھی تھے، کہاں ہیں وہ؟ خلفائے بنی عباس کہاں ہیں؟ کہاں ہے نام و نشان ان کا؟ کہاں ہے بنی امیہ؟ کہاں ہے نام و نشان ان کا؟ لیکن آج نسل زہرا یخرج منہا رجل حکیم فرجل حکیم فرجل حکیم، ایک سے ایک صاحب حکمت، ایک سے ایک صاحب عصمت، ایک سے ایک صاحب تقوی، ایک سے ایک صاحب علم، ایک سے ایک صاحب زہد، اس نسل طیبہ زہرا سے وجود میں آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پیغمبر بہت خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا اور وہ سیب جو جناب زہرا سے مخصوص تھا، جب میں نے اس کا استشمام کیا، اس کو میں نے سونگھا،
تو جو خوشبو مجھ کو اس سے محسوس ہوئی یہاں زہرا سے محسوس ہوتی ہے. جب بھی مجھے اس بہشتی سیب کی تمنا ہوتی ہے تو میں زہرائے مرضیہ اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا ہوں اور میں اس خوشبو کو استشمام کر لیتا ہوں, اس خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں. یہ پیغمبر کی زندگی میں ایک عظیم شے ہے کہ پیغمبر جب بھی گریہ کی حالت میں ہوتے تھے, روتے تھے, تو پیغمبر کو اس گریے سے خوشی میں بدل دینا, اس رونے سے ہنسنے میں بدل دینا, یعنی رونے والی کیفیت کو ختم کر کے مسرت اور خوشی والی کیفیت کو پیدا کر دینا کسی کی بس کی بات نہیں تھی سوائے زہرائے مرضیہ کی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کسی میں یہ بات نہیں تھی سوائے زہرائے مرضیہ کے. ہاں عزیزو, دیکھا آپ نے اہل بیت ان کے لوگوں کے درمیان ہیں, مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سے, علم کا فائدہ, عمل کا فائدہ, زہد و تقوی کا فائدہ, جو دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے, دنیا سے کنارہ کشی. ہر انسان دنیا سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا, دنیا میں پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ دنیا بہت ہی خراب چیز ہے, بہت بری شے ہے, دنیا اس طرح سے اس طرح, وہ دنیا میں غرق ہے, ڈوبا ہوا ہے. اہل بیت کا وجود ایسا تھا کہ اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو جب دیندار بنایا تو پھر ان کا نمونہ نہ مل سکا. آج یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بعد وفات رسول سب کے سب دین سے پھر گئے سوائے چند کے. اچھا, جس وقت وہ پہلا حاکم منبر پہ آ کے بیٹھا ہوگا تو کیا کسی نے انکار نہیں کیا؟ کسی نے نہیں کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے, تم یہاں کیوں بیٹھے, تم کو تو اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے, تو یہ رسول کی جگہ ہے. کیا کسی نے کہا؟ کوئی تھا, کوئی بولا اس طرح سے؟ ہاں ایک سوال ہے یہ. جی 12 افراد تھے جو منبر کو گھیرے ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ اس کو منبر سے اتار دے, لیکن یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا آقا اس عمل پہ راضی بھی ہے یا نہیں. دیکھا آپ نے, میرا آقا اس پہ راضی بھی ہے یا نہیں, ہم تو اتار دیں گے, لیکن کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کے بعد یہی معاملہ دب جائے گا یا اور بڑھے گا؟ اتار دینے کے بعد کچھ مشکل پیش نہ آئے؟ یہ سب کچھ تو انہیں معلوم نہیں. علی کے پاس گئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو عرض کروں گا. نہایت عمدہ گفتگو ہے, بڑی زبردست گفتگو ہے کہ ان 12 نے آ کے گھیر لیا, پھر ان 12 نے تقریریں کی ہیں. 12 عدد تقریر ہو گئی مسجد نبوی میں. 12 افراد نے منبر کو گھیر لیا اور پھر 12 عدد تقریر ہوئی. کب ہوئی؟ جب یہ علی کے پاس گئے اور مولا علی سے کہا آپ کیا فرماتے ہیں, حکم دیجئے تو اتار دوں. کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا ہے لو وجدت عوانا, اگر تمہیں مددگار مل جائیں تو تم قیام کرنا, اگر مددگار نہ ملیں تو اپنے خون کی بھی حفاظت کرنا اور اپنے ساتھیوں کے خون کی بھی حفاظت کرنا. کہ آپ دیکھ لیتے ہیں مددگار کو بھی, مددگار ہیں بھی یا نہیں. زہرا کا ہاتھ پکڑا, زہرا کو لیا, ایک مرکب پہ سوار کیا, حسن حسین کا ہاتھ پکڑا اور اہل بدر جنہوں نے جنگ بدر میں کارنامے دکھائے تھے ان کے گھر پہ گئے. کتنے؟ خود بھی ہیں, حسنین علیہم السلام بھی ہیں اور جناب فاطمہ مرکب پہ سوار ہیں. ایک ایک گھر پہ گئے, دستک دی اور فرمایا کہ حالات دیکھ رہے ہو, میں رسول کا حقیقی جانشین ہوں, میری بیعت کرو.
کسی نے روایت بتاتی کہ کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں. جس نے کہا ایک جواب دیا کہ آپ دیر میں آئے ہیں، تاخیر سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا رسول کو غسل بھی نہ دیتا، رسول کو کفن بھی نہ پہناتا؟ اللہ کے رسول کو بغیر غسل و کفن و دفن کیے ہوئے میں خلافت کی تلاش میں نکل جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال نہایت عمدہ بیان ہے. جب 12 تقریریں مسجد نبوی میں ہوئی اور وہ حاکم منبر پہ بیٹھا ہوا تقریریں نیچے ہو رہی ہیں. جی بہت عمدہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ عرض کریں گے. بہرحال ایک صلوات پڑھیں تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. آیہ کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ، جس آیت کو میں نے موضوع قرار دیا ہے. یقیناً جہنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام گمراہ لوگوں کی وعدہ گاہ ہے. وعدہ پورا کیا جانا گمراہوں کا جہنم میں ہے، اور یہ وعدہ وہاں پورا ہوگا گمراہوں کا. لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں دوزخ کے؟ 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ہاں، جس میں سے 5 تو صرف شیعان مولا کائنات و محبان اہل بیت داخل ہوں گے، اور 3 پھر مختلف ہیں، انبیاء اور اوصیاء، شہداء، صالحین. 7 دروازے ہیں جہنم کے. لہا سبعۃ ابواب ولکل باب، اور ہر باب کے لیے، ہر دروازے کے لیے جزء منہم، انسانوں میں سے ایک حصے کے لیے ایک دروازہ ہے. انسانوں میں بہت سے حصے ہیں. کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کفر و شرک میں اتنا بڑھ گیا کہ اپنے کو خدا کہنے لگا. فرعون، حامان، نمرود، کچھ اس طرح کے ہیں. کچھ منافق ہیں. تو ہر ایک کے لیے لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ ان انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے. لہذا ایسا نہیں کہ سب ایک ہی دروازے سے بھیڑ بکری کی طرح ہکا کے لے چلے جائیں گے. نہیں، ہر ایک کا مخصوص دروازہ ہے، اسی دروازے سے جائے گا. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، بکن نبی و بکان، پیغمبر بہت روئے، اور اتنا روئے کہ صحابہ کرام رونے لگے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کا رسول مسلسل رو رہا ہے، گریہ بند نہیں ہو رہا ہے. تو انہیں یہ بات یاد آئی کہ اللہ کا رسول جیسے ہی فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہے، اس کے گریے کی آواز ختم ہو جاتی ہے، وہ ہنسنے لگتا ہے. اللہ کا رسول ایسے اذا رعا فاطمہ فرحا بہا، جب بھی فاطمہ کو دیکھتے تھے سرکار دو عالم خوشحال ہو جایا کرتے تھے. فوراً کچھ لوگ جلدی سے آئے در سیدہ پر، یا زہرا، آپ کے بابا گریہ کر رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کا گریہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اس وقت جناب زہرا جو پیس رہی تھی، اٹھیں، فلتفت بشملۃ خلقۃ لہا قد خیتت باثنی عشر مکانا بسعف النخل. ایک چادر اوڑھی، اور چادر میں 12 عدد پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند بھی کس کے تھے؟ کسی کپڑے کے پیوند نہیں تھے. بسعف النخل، خرمے کے درخت کی پتی، جو اس کے پتے ہوتے ہیں، اس سے پیوند لگے ہوئے تھے. اس حالت میں جناب زہرا گھر سے باہر نکلتی ہیں اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتی ہیں. سلمان فارسی نے چادر کے پیوند دیکھ کر فرمایا کہ ہائے افسوس
قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں حریر و سندس استعمال کرتی ہیں، ریشمی لباس، ایک سے ایک بہترین لباس قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں پہنتی ہیں۔ جو دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے اس کی بیٹی کی یہ حالت ہے۔ جناب زہرا اپنے بابا کے پاس آتی ہیں۔ جب بابا کے پاس پہنچتی ہیں تو فوراً فرماتی ہیں، بابا جناب سلمان فارسی مجھ پر تعجب کرتے ہیں، اس طرح کی چادر، اتنے پیوند۔ تو ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں، بابا 5 سال ہو گئے، ایک چمڑا ہے جس پہ ہم دن میں اپنے اونٹ کو چارہ دیتے ہیں اور رات میں حسن و حسین اسی پر لیٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِرْفَقَتَنَا مِنْ عُدُمٍ حَشْوَهَا لِيفٌ، ہمارے پاس ایک چھوٹی تکیہ بھی ہے جس میں یہ خرمے کے پتوں سے اس کو بھر دیا گیا ہے تاکہ تکیہ جو اس طرح سے ہو کہ اس پہ سر رکھا جا سکے۔ سلمان سے متوجہ ہو کر پیغمبر فرماتے ہیں، اے سلمان ان ابنتی من الخیل السوابق، اے سلمان میری بیٹی ان عورتوں میں ہے جو کائنات میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہیں، اور سبقت لینے والی عورتوں میں سب سے پہلے میری بیٹی ہے جو جنت میں وارد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عرض کیا، بابا آپ رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کی بنیاد پہ جو آیتیں ہیں، ان موعدہم ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا 7 ابواب ولکل باب منہم جزء مقسوم، گمراہوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ میں 7 دروازے ہیں، گمراہوں میں سے ہر طرح کے گمراہوں کے لیے ایک خاص قسم کا دروازہ رکھا گیا ہے۔ اس آیت کے اوپر، اس آیت کے نازل ہونے پر میں گریہ کر رہا ہوں۔ جناب زہرا نے اس آیت کو سنا، پھر زہرائے مرضیہ نے بھی گریہ کیا۔ زہرائے مرضیہ کا گریہ کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کے طفیل میں تم جنت میں داخل ہوگے، لیکن اپنے اعمال کو تمہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوزخ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، دوزخ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے کہ ہم تو جناب فاطمہ کو چاہتے ہیں اور سیدھے جنت چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جناب فاطمہ یقیناً مدد فرمائیں گی، یقیناً، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو۔ زہرا کا تو نام لے رہے ہیں لیکن ان زہرا کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمائے الویل ثم الویل لمن دخل النار، وہ انسان مستحق عذاب ہے اور قیامت میں وہ دوزخ سے بالکل باہر نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ جو مستحق دوزخ ہو گیا اور ابدی ٹھکانہ جس کا دوزخ ہوا، پھر تو نجات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، مختلف صحابہ ہیں، مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات بھی ہیں، اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کر ایک مرتبہ فرماتے ہیں، وا بعدا سفرا، کس قدر سفر طویل اور زاد راہ کم، اور قیامت میں پروردگار سے ملاقات۔ پھر جو ایمان اور عمل صالح میں کم ہیں، ان کے پاس عمل صالح نہیں، ایمان صحیح نہیں، تو پھر وہ دوزخ میں رہیں گے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ زہرائے مرضیہ نے اس روایت کو جناب زہرا نے مکمل کیا ہے، گویا یہ بتایا ہے کہ دوزخ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔
اس سے بچنا ہے تو ایمان اور عمل صالح، اگر یہ تم نے اپنایا تو ہماری محبت تمہارے دلوں میں آئے گی. بس یہ محبت ہے جو تم کو دوزخ سے نجات دلا سکتی ہے، جس میں ہم آئیں گے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزو، عجب بات ہے واقعاً سن 7 ہجری میں یہ پیش آیا فدق والا مسئلہ. فدق غصب کیا گیا، لیکن سن 7 ہجری ہی کے کچھ واقعات کو اگر مد نظر رکھ لیتے لوگ تو پھر علی کے گلے میں رسی ڈال کر باہر علی کو نہ لے آتے. لیکن وصیت رسول تھی کہ آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے شجاعت کے جوہر دکھائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا. ہاں عزیزو، خیبر میں کیا دیکھا تھا؟ خیبر میں کیا دیکھا تھا اور خیبر کے بعد کیا دیکھا تھا؟ خیبر میں دیکھا علی کے ہاتھ پہ جنگ فتح ہوئی. خیبر کے بعد دیکھا کہ راستے میں وحی کا سلسلہ ہوا اور ایک مرتبہ سورج غروب کر گیا. پیغمبر نے علی سے فرمایا، بہت ہی اختصار کے ساتھ علی سے فرمایا، یا علی سورج کو حکم دو سورج پلٹے اور نماز عصر ادا کی جائے. سورج کو پلٹایا تھا کہ نہیں؟ علی نے پلٹایا تھا نا، حکم دیا تھا، سورج پلٹ کے آیا تھا. اور سورج جب پلٹ کے آیا، ہمارے علماء فرماتے ہیں ردت الشمس لہو ثم دنت من افق ولئن سیرها راکدۃ لم تغبی. اگر میرا آقا سورج کو طلب کر لیتا ہے تو سورج آ جاتا ہے، لیکن میرا آقا اگر یہ کہہ دیتا کہ سورج ٹھہرے رہے تو قیامت تک سورج غروب نہ کرتا. یہ تو مولا نے حکم دیا واپس جانے کا. جو مولا بلا سکتا ہے وہ مولا روک بھی سکتا ہے. ہاں یہی وجہ ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے، جب بھی جس موسم میں، چاہے گرمی کا ہو، چاہے سردی کا ہو، چاہے کسی موسم میں ہو، یاد رکھیے گا سورج جب بھی نکلتا ہے موسم کے اعتبار سے، آپ اس کی روشنی کے اعتبار سے پتہ لگا لیں گے. جس وقت سورج سردی میں نکلتا ہے وہاں پہ روشنی فرض کیجئے 8 بجے صبح کہاں پہ ہوتی ہے، اور وہی روشنی جو 8 بجے سورج کی روشنی 8 بجے گرمی میں کہیں اور ہوگی، فرق ہوگا، ہے نا. سورج کسی بھی موسم میں نکلے، سورج کی آج بھی پہلی شعاع کہاں پڑتی ہے؟ سب سے پہلی شعاع، البتہ یہ جب تک وہاں پہ سوق کبیر تھا تب تک کی یہ بات ہے. وہاں پہ ایک بازار ہے نجف اشرف میں، مولا کی زری کے اور روضے کے سامنے ایک بازار ہے سوق کبیر. سوق کبیر میں جب تک وہ سوق کبیر تھا اور صورتحال یہ تھی کہ مولا کی یہ زری جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو اس کی پہلی شعاع مولا کے قدموں پہ پڑتی تھی. پہلی شعاع مولا کے قدموں پہ پڑتی. جب یہ سورج کی شعاع جس دروازے سے گزر کے مولا کے قدموں پہ پڑتی تھی، وہاں پہ اس دروازے پہ ایک شعر لکھا گیا تھا. شعر تھا، زہے بخا کے ادب از رہے پریشانی، کہ ہر صباح نہد آفتاب پیشانی. کیا کہنا اس ذات کا کہ کتنا با ادب ہے سورج. جب بھی سورج نکلتا ہے تو پہلی روشنی، پہلی شعاع مولا کے قدموں پہ ڈالتا ہے، مولا کے قدموں پہ ڈالتا ہے. گویا اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہے، اے میرے آقا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھے
نکلنا پڑ گیا تھا، لیکن آپ کے حکم سے پلٹنا ہوا، آپ نے پلٹایا۔ اب بتائیے میری پہلی شعا آپ کے قدموں پہ پڑ رہی ہے، اجازت ہو تو آگے بڑھوں، اگر اجازت نہ ہو تو یہیں رک جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں، آپ لوگوں نے تو مثل بھی سنی ہے کہ مثل میں یہ ہے کہ دودھ کا جلا کہتے ہیں مٹھا پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جب دودھ سے زبان جل چکی ہوتی ہے تو اب مٹھا جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دودھ کھولا کے پیا جاتا ہے، دودھ گرم کر کے پیا جاتا ہے، مٹھا تو نہیں پیا جاتا۔ تو دودھ کا جلا ہوا مٹھا وہ پھونک پھونک کر پیتا ہے کہ کہیں اس کے اندر تو گرماہٹ نہیں۔ سورج کو ایک بار دھوکا ہو چکا ہے کہ اسے نکلنا پڑ گیا تھا، تو اب یہ مولا سے اجازت لے رہا ہے، میرے آقا اجازت ہو تو آگے بڑھوں ورنہ یہیں پہ رک جاؤں۔ ہاں عزیزو، اس طرح کے معجزات دیکھے، اتنے معجزات دیکھے، اور آج بھی معجزات کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہوائیں جو ہیں، یہ جتنی ہوائیں ہیں، جو ہوائیں انڈیا میں چلتی ہیں، جو ہوائیں پوری دنیا میں چلتی ہیں، یہ بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ لیے ہوئے ہوتی ہیں، اپنی خصوصیتوں کو لیے ہوئی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سی خصوصیت اس کے اندر ہے، اور دنیا کی ہواؤں میں کہاں کہاں کون کون سی خصوصیت ہے، لیکن نجف اشرف کی ہوائیں جب وہاں کے تند جھونکے چلتے ہیں تو جس ذرے پر پڑتے ہیں اسے در نجف بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک سے ایک مجتہد بھی نکلتے گئے، صاحبان تقلید نکلتے گئے، جو کہ ان ہواؤں نے انسانوں پہ اثر کیا۔ ظاہر ہے کہ جب پتھر میں صلاحیت موجود ہے، انسان کے اندر بھی اگر ظرفیت موجود ہے تو وہاں کے فیض و کرم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں عزیزو، گفتگو میں نے تمام کر دی۔ آخر میں یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ سن 7 ہجری میں جب فدق لیا گیا، کاش اس پہ بھی غور کر لیتے کہ یہ علی اس وقت جو گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے تو علی ناتواں نہیں ہے، علی بے بس نہیں ہے، حکم خدا و رسول ہے کہ مقابلہ نہ کرنا، تاکہ اسلام تو رہے، دین رہے، قرآن رہے، پھر یہ سلسلہ اس امت کا بھی باقی رہے۔ ہاں عزیزو، دوسرے حاکم نے جو اپنے دور میں حاکم بنے گا، اس نے اس حاکم سے کہا جو فی الوقت ہے، اے حاکم، اگر علی نے تمہاری بیعت نہیں کی تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بے فائدہ ہے۔ پوری دنیا بیعت کر لے اور علی نے بیعت نہیں کی تو کچھ معنی ہی نہیں ہے اس کے، تو کہتے رہو کہ میں حاکم اسلام ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کیا کریں؟ کہا کسی کو بھیج کے بلوائیے۔ بھیجا گیا، مولا نے جواب دیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں اور مجھے نہیں نکلنا ہے۔ جب یہ جواب ملا تو ثانی نے کہا کہ اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ سب گئے، اس میں خالد ابن ولید، مغیرہ ابن شعبہ، سالم ابو حذیفہ کا غلام، قنفذ، یہ سب در سیدہ پہ پہنچ گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ زہرائے مرضیہ کا یہ تصور تک بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ لوگ میرے گھر میں بغیر اجازت کے گھس جائیں گے، یہ تصور تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سب دروازے پر پہنچ گئے، فرجلا فضرب برجلہ الباب، پیر سے دروازے پر مارا۔ اللہ اکبر! جس ڈیوڑی پہ پیغمبر آ کے 6 مہینے تک
अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वह फरमाया है। ऐ अहल बैत नबूवत, आपके अंदर नबूवत की सारी शर्तें मौजूद हैं, आप लायक़ सलाम हैं, आप मादन रसालत हैं। फरिश्ते इस दरवाज़े पर आते हैं, इस चौखट पे नाजिल होते हैं, इस चौखट का बोसा लेते हैं। क्या हुआ, एक मर्तबा अपने पैर से दरवाज़े पर मारा। जब दरवाज़े पर मारा, रिवायतें मुख्तलिफ हैं। एक मर्तबा ज़हराए मर्ज़िया सामने आ गई, ज़हराए मर्ज़िया सामने आ गई और दरवाज़े से जब दोबारा गुस्ताखी की गई, एक तरफ दरवाज़ा दूसरे तरफ दीवार, और एक मर्तबा ज़हरा बीच में आ जाती हैं। ज़हरा बेहोश हो के गिर गई और अबुल हसन के गले में रस्सी बांध दी गई। रस्सी बांध के खींच कर लेके जा रहे हैं मस्जिद नबवी में ले जा रहे। हाजिजो इधर जब होश आया, पूछा मेरा शौहर अली कहाँ है? किसी ने कहा उनके गर्दन में रस्सी बांध कर उन्हें मस्जिद ले जाया गया है। हाजिजो हसन हुसैन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और फरमाया चलो बेटे, चलो चलो बाबा के रोज़े पर चलते हैं। अपने बाल को परेशान कर लूंगी, अपने रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करके चीख चीख कर बद्दुआ करूंगी। आज़ीज़ो एक मर्तबा एक जुमला फरमाती हैं कि मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में इतनी हकीर नहीं हूँ कि एक नाक़े साले से भी कमतर हूँ। नहीं, मेरा बाबा सालेह पैगंबर से ज़्यादा अज़मत का मालिक, और मेरे शौहर उनके नाका से भी अफजल, नाक़े साले से भी क्या मेरा शौहर का। इस तरह की मिसालें बयान करती हैं, फरमाती हैं हमारी अजमत बहुत ज़्यादा है। अगर हाथों को बुलंद कर देंगे अल्लाह अभी अभी अजाब नाजिल कर देगा, अभी अभी अजाब आ जाएगा। हाजिजो जाती है और एक मर्तबा पढ़ती हुई जनाबे सरकारे दो आलम की कब्र की तरफ बढ़ती जा रही है। एक मर्तबा मौला ने सलमान को बुलाया, है सलमान अभी अभी जहरा के पास जाओ और जहरा से कहो घर वापस चली जाएं। अगर जहरा ने हाथ को बद्दुआ के लिए उठा दिया तो अभी पूरा मदीना ये जलजले का शिकार हो जाएगा। अहल मदीना जमीन में धस जाएंगे, जमीन फट जाएगी, जमीन मदीना सबको अपने अंदर निगल लेगी। ऐ सलमान जाओ, लो नशर रहा। अगर जहरा ने अपने बाल परेशान कर दिए, अगर जहरा ने पैगंबर की कब्र पे जाकर हाथों को बद्दुआ के लिए उठा दिया, मैं देख रहा हूँ कि ज़मीने नजफ, ज़मीने मदीना जलजला का शिकार है। हाँ अजीज़ो, एक मर्तबा जनाबे सुलेमान, जनाबे सलमान आगे बढ़ते हैं, चंद कदम आगे बढ़े, एक मर्तबा फरमाते वल्लाह खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि एक आदमी उसके नीचे से गुजर सकता था। मैंने कहा बीबी आपके शौहर ने हुक्म दिया है कि आप वापस चली जाएं, नहीं तो मदीना तबाह हो जाएगा। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा फरमाती हैं मेरे शौहर ने मुझे हुक्म दिया है इज़न होती हो व अनसरिफो, मैं अपने शौहर की बात मानूंगी, मैं इताअत करूंगी, मैं सब्र से काम लूंगी, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं कहूँ
کہوں گا شہزادی آپ اپنے شوہر کے گلے میں کچھ دیر کے لیے رسیوں کو برداشت نہ کیا، اے کاش آپ کربلا میں ہوتی۔ ارے شہادت کے بعد اشقیاء اہل بیت فرماتے ہیں اقولون بہبال، ارے سب رسیاں لے کر اشقیاء فوج یزیدی ہمارے طرف بڑھے، رسیاں لے کر آگے، واربقون مثل الاغنام، اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہم سب کی گردنوں کو ایک رسی میں باندھ دیا۔ ہم میں کچھ کے قد بڑے تھے، کچھ کے قد چھوٹے تھے، ارے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب وہ بڑوں کے ساتھ چل نہیں پاتے تھے تو نو کے نیزہ سے اذیتیں کرتے تھے۔ یہ اشقیاء، یہ ملعون نو کے نیزہ سے اذیت کرتے تھے، ضربون بالسیاط، اور تازیانوں سے ہماری پشت پہ تازیانے برساتے تھے۔ اس عالم میں ایک چھوٹی بچی سکینہ بار بار کہتی تھی اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں، عباس آ جائیں تو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ارے وہ وقت ایسا وقت تھا کہ کوئی بھی اہل بیت کا پرسان حال نہ تھا۔ ہاں عزیزو، اس موقع پر جب سب کی گردنیں ایک رسی میں بندھی ہوئی تھی اور ان کو کشا کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا، اس عالم میں کہاں سے لے جایا گیا؟ لے جایا گیا باپ کی لاش کے پاس سے گزارا گیا۔ ایک مرتبہ بچی جو ہے انہی گردن بندھے اور ہاتھ بندھے رسی سمیت باپ کی لاش پر گر گئی، بابا سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم اس بچی کے تماچے لگ چکے ہیں، اس بچی کے کرتے جل چکے ہیں، اس بچی کے گوشوارے چینے جا چکے ہیں، بچی کے رخسارے سے خون جاری ہے، بچی تازیانے کھا چکی ہے، بچی مصیبتوں کو جھیل چکی ہے، لیکن اپنے بابا کی لاٹ سے لپٹنے کے بعد اپنے بابا سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نہ معلوم کیسا ظلم ہوا کہ ایک مرتبہ بچی کے کان میں آواز آئی شمر آ رہا ہے۔ ارے یہ بچی جلدی سے لاش کو چھوڑ کر کنارے ہٹ گئی، کنارے ہٹ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ایک مرتبہ جوڑ کے کہتی ہے اے شمر، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مجھے یہیں چھوڑ دے، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی۔ اس نے کہا بابا کے پاس رہ کے کیا کرے گی؟ فرمایا ارے میں بابا کے پاس رہوں گی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرا بابا آسمان کے نیچے سوائے آفتاب ہے، یہ گرم ریت ہے، اس زمین کربلا پر گرم ریت پر میرا بابا پڑا ہوا ہے، جسم پر لباس نہیں اور پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ میں فرات سے پانی لا لا کے کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاؤں گی، میں درختوں سے پتے لا لا کے اپنے بابا کی لاش کو چھپاؤں گی، مجھے بابا کے پاس چھوڑ دے، میں بابا کے پاس رہوں گی۔ کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ یہاں سے گزرے گا، میں آواز دے کر کہوں گی مات الغریب الصلاۃ، ایک مسافر دنیا سے چلا گیا ہے، آؤ جنازے کی نماز پڑھتے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ لعن اللہ علی عدوک فاطمہ قاتلان سیدہ، جنہوں نے گھر جلا دیا،